أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلفی ڈی وی ڈی سینٹر، ملتان روڈ، چوک چرہٹہ، مرکز التوحید کے سامنے، ڈیرہ غازی خان۔ رابطہ نمبر 0345 71 33 155۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات اللہ رب العالمین کی ذات واحد کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، بے شمار لاتعداد، انگنت بے حد و حساب، ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، ہواؤں کے جھونکوں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب سیدنا محمد کریم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک قرآن و حدیث کی حدود میں رہ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنائیں اور سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا امام الانبیاء
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو صحابہ، جو ساتھی، جو یار عطا فرمائے، کائنات کے اندر ان سے پاک بعد ہستیاں کوئی نہیں۔ پیغمبر کا ہر ساتھی نرالا ہے، پیغمبر کے ہر صحابی کا مقام الگ ہے، پیغمبر کے ہر ساتھی کا رتبہ اونچا ہے، مقام اونچا ہے۔ ہر صحابی اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اپنی ایک شان رکھتا ہے، اور کوئی صحابی دوسرے صحابی کی شان تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو مرتبہ اللہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ جو سیدنا فاروق کو اللہ نے عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ جو سیدنا عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں آیا۔ جو سیدنا علی مرتضیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ جو سیدنا ابو ہریرہ کو اللہ نے مقام دیا وہ کسی اور کو نہ ملا۔ ہر صحابی اپنی جگہ پہ ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ پاک باز ہستیاں، خوش نصیب لوگ۔ نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنائیں کہ یہ میرا صحابی جنتی ہے۔ بشارت مل گئی، ضمانت مل گئی، گارنٹی مل گئی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ پیغمبر کی زبان سے بشارت مل گئی، یہ سارے کے سارے جنتی جوان ہیں۔ کسی کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی، یہ میرا فلانا صحابی اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، یہ اللہ کے راستے میں قربان ہوگا، یہ میرا نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے گا، یہ میرا فلانا صحابی میدان کاردار میں اللہ کے راستے میں قربانی دے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت بھی دی، شہادت کی بشارت بھی دی۔ اور کئی خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسی اللہ جنت بھی دے گا اور اسی اللہ شہادت کی موت بھی دے گا۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ کئی صحابہ کرام ایسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جنتی جوان ہے، یہ آنے والا جنتی جوان ہے، یہ جانے والا جنتی جوان ہے، یہ فلانا بندہ جنتی جوان ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایسی عظمت والا صحابی ہے، ایسے مقام والا صحابی ہے، ایسے رتبے والا صحابی ہے، ایسی عظمت والا صحابی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا عثمان ایسا جوان ہے، اللہ اسے شہادت کی موت بھی دے گا اور جنت کی مہمانی بھی دے گا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اللہ نے کیسے رتبے دیے، کیسے مقام دیا۔ جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی صاحبزادی ہے، جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لختی جگر ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے اندر وقت آ گیا، سیدہ رقیہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشانی کے عالم میں پھرتی ہے، اے اللہ میرا پیغمبر سے رشتہ بن گیا، ایک نسبت بن گئی۔ لوگ کہتی ہیں وہ دیکھو پیغمبر کا داماد آ رہا ہے، وہ امام الانبیاء کا داماد آ رہا ہے، وہ پیغمبر کا جماعترا آ رہا ہے، وہ پیغمبر کا داماد آ رہا ہے۔ اے اللہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا، اب یہ نسبت نہیں ہے۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو بلایا، فرمانے لگے عثمان اللہ کریم نے مجھے آرڈر دیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ عثمان سے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح پڑھا دو۔
کیسا جوان ہے عظمت والا، ذوالنورین کا رتبہ لے کے چلا گیا۔ کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جوان تک یہ منصب لینے والا کوئی نہیں ہے، یہ اعزاز لینے والا کوئی نہیں ہے جو سیدنا عثمان غنی کو اللہ نے دے دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ہم تو ایک بیٹی دے کے پریشان ہو جاتے ہیں، سارا قبیلہ پریشان ہو جاتا ہے، سارا خاندان کہتا ہے یار ہمیں داماد اچھا نہیں ملا، ہمیں گھر اچھا نہیں ملا، ہم پھنس گئے، لٹ گئے، مارے گئے، ہمارا داماد اچھا نہیں ہے، یہ تو چرسی نکل آیا، یہ تو ڈاکو نکل آیا، یہ تو چور نکل آیا، یہ تو کمانے والا نہیں ہے، یہ تو عزت کرنے والا نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کے اندر عثمان جیسا داماد کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری لخت جگر کا ہاتھ بھی دے دیا۔ اتنی حیا والا اور اتنی ادب والا جوان ہے، اتنی شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کے یاروں کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ ہیں، جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، سیدنا فاروق بھی ساتھ ہیں، جناب سیدنا عثمان بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر چلتے چلتے احد پہاڑ پہ آ گئے، اللہ کے نبی نے احد پہاڑ پہ پاؤں رکھا ہے، حضرات صحابہ کرام چڑھے ہیں، نبی کے یار چڑھے ہیں، پہاڑ میں حرکت آ گئی، پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے پیغمبر نے پاؤں اٹھایا اور زور سے احد پہاڑ کو مارا اور فرمانے لگے اسکن احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ او پہاڑ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے وجود پہ کون کھڑے ہوئے ہیں، کتنی عظمت والے میرے یار کھڑے ہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے اوپر ساری کائنات کا سردار کھڑا ہے، سردار ہے میرا پیغمبر۔ یہ تمہاری 2 وگے کی سرداریوں کا سردار نہیں ہے، 6 وگے زمین کے اوپر اکڑ کے پھرتا ہے۔ باب سعودیہ کے اندر جو نا کھجوروں کے اوپر چڑھ کے مزدوری کرتا ہے اور یہ جو نا 20 میٹر کی شلواریں پہن کے جگہ بنا پھر رہا ہوتا ہے۔ باب وہاں پہ ٹھڈے کھا رہا ہے، یہ یہاں پہ بدماشیاں کر رہا ہے۔ باب وہاں پہ مزدوریاں کر رہا ہے، لوگوں کے گھروں کے برتن دھو رہا ہے، جھاڑو لگا رہا ہے، گالیاں سن رہا ہے شیخوں کی، یہ یہاں پہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں، بڑا پیسے والا ہوں میں۔ باپ کی مزدوری کے اوپر اکڑنے والے جوان، جب تمہارا نمبر آئے گا نا باپ کو 10 روپے دیتے ہوئے تمہیں موت آئے گی۔ پھر باپ کہے گا نا ذرا 10 روپے دے دے، کیا کرنے تو نے 10 روپے، اور تیری جیبیں بھر دی اس نے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان۔ احد پہاڑ تیرے اوپر ساری کائنات کا سردار کھڑا ہے، عالم اربع کا سردار ہے میرا نبی، عالم دنیا کا سردار ہے میرا نبی، عالم برزخ کا سردار ہے میرا نبی، عالم معاشر کا سردار ہے میرا نبی۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے او پہاڑا تیرے اوپر ساری کائنات کا امام کھڑا ہے، تیرے اوپر صدیق اکبر کھڑے ہیں، نبی کا یار کھڑا ہے، یار غار کھڑا ہے۔ خیال کر ادب کر میرے یاروں کا، خیال کر ادب کر میرے صحابہ کا، ہم خیال کر یہ میرے یار ہیں، یہ میرے وفادار ہیں، یہ میرے حبدار ہیں، میرے اشارے پہ اپنی جانیں دینے والے ہیں، میرے اشارے پہ قربانیاں دینے والے ہیں، میرے اشارے پہ گردنیں کٹوانے والے ہیں، ان کا خیال کر، ادب کر ان کا۔ کس کو فرما رہے ہیں؟
پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ بے جان ہے، بولتے ہے بے جان ہے، پتھر ہے، کنکر ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، دو شہید کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے فرما دیے دو شہید ہیں، بشارت مل گئی ہے۔ او فاروق اعظم تیری عظمت کو سلام ہے، عثمان غنی تیری عظمت کو سلام ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان پاک سے تمہیں شہادت کی بشارت دے دی۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ شہادت کی موت، شہادت کی بشارت یہ عام چیز ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کے پاؤں تک 80 تلواروں کا زخم ہے اس جوان کے چہرے پہ، اس جوان کے وجود پہ۔ آخری عمر میں بستر کے اوپر بیمار پڑے ہوئے ہیں اور زاروں قطار روئے چلے جا رہے ہیں۔ ساتھی کہنے لگے خالد اور تیرے جیسا تو بہادر کوئی نہیں، تیرے جیسا جوان کوئی نہیں، تیرے جیسا سپہ سالار کوئی نہیں۔ جس میدان میں خالد کی تلوار لہراتی ہے اللہ وہاں پہ فتح کا علم بلند کر دیتے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ جناب سیدنا خالد رضی اللہ تعالی روتے روتے عرض کرنے لگے اللہ میرے دل کی تمنا یہ تھی کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، فرمایا وشہیدان، تیرے اوپر دو شہید ہیں۔ اللہ کے نبی نے یاروں کا تعارف کروا دیا۔ توجہ کر، میری آنکھ میں آنکھ ڈال، میں تجھے یاروں کا ادب سکھاتا ہوں، میں تجھے پیغمبر کے صحابہ کا پیار بتانا چاہتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے احد پہاڑ نے حرکت کرنا بند کر دی، نبی علیہ السلام کے یاروں کا پتہ چل گیا، عثمان غنی کی شان کا پہاڑوں کو پتہ چل گیا، آج کے جوانوں کو پتہ نہ چلا، نہ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا کنکروں کو پتہ چل گیا، آج کے اینکروں کو پتہ نہ چلا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کو پہاڑ جان گئے، لیکن آج کا بندہ نہیں جانتا۔ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے نبی کے یاروں کو مرتبہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا والا جوان ہے، عزت والا جوان ہے۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میرے حجرے کے اندر اللہ کے پیغمبر آرام فرما رہی ہیں۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام بے تکلفی کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، بے تکلف آرام فرما رہے ہیں۔ دربان نے عرض کی اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا ابو بکر ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، اللہ کے پیغمبر اسی بے تکلفی کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد چلے گئے۔ پھر دربان نے عرض کی اللہ کے نبی فاروق اعظم ملنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ہے، سیدنا فاروق آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر بے تکلفی کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد چلے گئے۔ دربان کہنے لگا یا نبی اللہ سیدنا عثمان غنی آئے ہیں، آپ کے داماد آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ابھی میرے داماد کو نہ بھیجنا، میں ذرا سنبھل کے بیٹھ جاؤں۔ دامادوں کی قدر کرو جیسے پیغمبر کر رہے ہیں، دامادوں کا خیال کرو۔ ایک بات میں اللہ کے پیغمبر سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں، ایسے دامادوں کی قدر کرو جیسے اللہ کے پیغمبر اپنے داماد کی کر رہے ہیں۔
ہمارے گھر اس وقت اجڑتی ہیں جب دمادوں کے ساتھ ہماری انبن ہو جاتی ہے. خبردار ہمارے گھر میں نہیں آنا تو نے. خبردار. سارے اختلافات اس وقت جنم لیتے ہیں جب ہم اخلاق سے عاری ہو جاتے ہیں. ادب نکل جاتا ہے, رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے. داماد کو سسر کا احترام نہیں پتا, سسر کو داماد کی عزت کا نہیں پتا, نو کو ساس کے مقام کا نہیں پتا, ساس کو نو کے رتبے کا نہیں پتا. پھر گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر عدالتیں ہوتی ہیں, پھر کچہریاں ہوتی ہیں, پھر قتل ہوتے ہیں. جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے صبر کیجئے. اللہ کے پیغمبر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کپڑے مبارکہ کو سنبھال لیا. فرمانے لگے اب اجازت ہے میرا داماد عثمان آ جائے. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے. اللہ کے پیغمبر سے بات کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, واپس چلے گئے. امی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی اے اللہ کے پیغمبر کیا وجہ ہے میرے بابا جان آئے آپ بے تکلف لیٹے رہے, سیدنا فاروق آئے آپ بے تکلف لیٹے رہے, آپ کا داماد آیا عثمان غنی آئے, کیا وجہ ہے؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. او میری عائشہ, میں عثمان کا ادب کیوں نہ کروں, میں عثمان کا خیال کیوں نہ کروں, میں عثمان کی عزت کیوں نہ کروں, میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں. آسمان کے فرشتے بھی عثمان کا ادب کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے گھروں کو جنت بناؤ ایسے جیسے پیغمبر نے بنائی ہے. اپنے گھروں کے اندر سکون اختیار کرو, اسے جہنم نہ بناؤ, انگارے نہ بناؤ. یہ دماغ جو ہمارا گرم ہو چکا ہے نا, اسے ٹھنڈا کرو تھوڑا. بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے یہ داماد والا, یہ بیٹیوں والا, یہ ہمارا دماغ کھا گیا یہ سارے رشتے. شادی کو 6 دن نہیں گزرتے 7ویں دن طلاق ہو جاتی ہے. 6 مہینے کبھی نہیں گزرے. ہیں بڑی بڑی قوموں والے, بڑے بڑے, بڑی اونچی قوم ہے جی ہماری, بڑی اونچی قوم ہے, بڑی اونچی قوم ہے. تیری بڑی اونچی قوم کو چاٹ لیں, بیٹی تو بسا نہیں سکا. تیری بڑی اونچی قوم ہے, اونچی قوم کو سنبھال کے رکھ اپنا. بیٹی کی تربیت تجھے آئی نہیں ہے, داماد کا ادب تجھے آیا نہیں ہے, بڑی اونچی قوم لیے پھرتا ہے تو. پیغمبر کی ذات سے اونچی کوئی ہستی بھی نہیں ہے, پیغمبر کی قوم سے اونچی کوئی قوم بھی نہیں ہے, اور پیغمبر ایسے ادب کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حیا والا جوان ہے, ادب والا جوان ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو آؤ میں تمہیں اللہ کے پیغمبر کا فرمان سناتا ہوں. اب توجہ کرنی ہے آپ نے. لوگوں نے نا آپ کا دماغ خراب کر دیا. یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھتے ہو بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کے خلاف زبانیں چلا رہے ہیں دھڑا دھڑ, ٹی وی بھرے پڑے ہیں, 2-2 انچ کی اپنی اپنی جو نا انہوں نے جو نا مکتب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے 4 کتابیں رکھ لی. بس یہ ہمارے پاس جو علم ہے کسی کے پاس نہیں ہے. جناب سیدنا علی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں, آؤ میں تمہیں نبی کا فرمان سناؤں. اب آپ بھی سن لو پیغمبر کا فرمان, ذرا ایمان تازہ ہو. جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے قال رسول اللہ, او میرے یارو اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکہ. اللہ عثمان غنی پہ رحمت فرمائے. پیغمبر دعا دے رہے ہیں
پیغمبر جسے دعا دے دے، سارا زمانہ چاہے اس کے خلاف اپنی زبانیں گندی کرتا پھرے، پیغمبر کی دعا لگ گئی۔ پیغمبر کے صحابہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ ایک بندہ کہے جو میں نے جو آسمان پہ جو یہ چاند چمک رہا ہے نا، آج اس کو تھوک تھوک کے میں نے گندا کر دینا ہے۔ اب وہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے چل یار تیرا ساتھ میں بھی دیتا ہوں، تیسرا کہتا ہے چل میں بھی دیتا ہوں، چوتھا کہتا ہے میں بھی دیتا ہوں، پوری برادری کہتی ہے میں بھی دیتا ہوں، محلے والے آگے کہتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں، علاقے والے آگے، ضلع والے آگے، ملک آگے۔ اللہ کی قسم ہے ساری کائنات کے جوان آگے اگر آسمان کی طرف چاند کو گندا کرنے کے لیے تھوکنے لگ جائیں، سارے گندے ہو جائیں گے، آسمان کا چاند گندا نہیں ہوتا۔ سارا زمانہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف زبانیں چلائے، سارا زمانہ فاروق اعظم کے خلاف زبانیں چلائے، سارا زمانہ عثمان غنی کے خلاف زبانیں چلائے، سارا زمانہ امی عائشہ کے خلاف زبانیں چلائے۔ ہمارا ایمان ہے، ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان کے رتبے میں کمی نہیں آتی۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحیم اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عثمان پہ رحم کرنا، تستحییہ الملائکہ، فرشتے بھی عثمان کا ادب کرتی ہیں، احترام کرتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، بیان فرما رہے اس حدیث پاک کو۔ کون عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ، سخاوت کا بادشاہ، پیغمبر سے دعائیں لینے والا، پیغمبر سے بشارت لینے والا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، 8 مرتبہ نہیں، محدثین کرام لکھتے ہیں 22 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے عثمان غنی کو جنت کی ضمانت دی۔ سیدنا عثمان غنی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ بجلی چلی گئی ہے نا جی تو یہ بجلی ہمارے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی، ہمارا ایمان انشاءاللہ بلند ہے۔ یہ پنکھا بھی ساتھیوں نے لگا دیا، ان کی محبت ہے، وگرنہ میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں انشاءاللہ۔ اگر یہ بند بھی کر دو گے تو مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے کے آئے، امی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر کے حالات دیکھے، بڑے عجیب حالات نظر آ رہے ہیں، چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان ایسا نظر نہیں آ رہا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی امی جان خیر ہے، اللہ کے پیغمبر حجرے پاک میں نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ جناب سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی عثمان بیٹا 4 دن ہو گئے اللہ کے پیغمبر کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 4 دن ہو گئے فاقے ہیں، کھانا نہیں کھایا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں زار و قطار آنسوؤں کا سیلاب آ گیا، اپنے آپ سے کہنے لگے اے عثمان تیری دولت کا کیا فائدہ، تیری چدراہٹ کا کیا فائدہ، تیری سرداری کا کیا فائدہ، تیرے سونے چاندی کے ڈھیروں کا کیا فائدہ اگر اللہ کے پیغمبر میں گھر میں کھانا نہیں ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آئے، خادم کو کہنے لگے جلدی کر، گوشت بنا، سالن بنا، روٹیاں پکاؤ، اللہ کے پیغمبر کے گھر میں لے کے جانی ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا بنوایا، سالن بنوایا، روٹیاں پکوائی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 300 درہم بھی دے دیے، جاؤ اللہ کے نبی کے گھر میں جاؤ۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے پاک میں آئے ہیں، گھر میں آئے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا گھر میں بہار ہی بہار ہے۔
جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھنے لگے عائشہ یہ بہار کہاں سے آئی ہے، یہ رونق کہاں سے آئی ہے؟ سیدہ کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر، آپ کا لاڈلا داماد، آپ کا پیارا داماد، آپ کا بیٹا داماد، آپ کا صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے کے گئی ہے۔ جناب سیدنا امام الانبیاء زارو قطع رونے لگے۔ روتے روتے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، او میرے مالک، میں عثمان سے راضی ہو گیا، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ میرا داماد میرے دل کی ٹھنڈک بن گیا، میری آنکھوں کا تارا بن گیا، میرا خیال کرنے والا بن گیا۔ مولا میں اپنے داماد سے راضی، میں اپنے صحابی سے راضی، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسی پاک باز ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، سخاوت کا بادشاہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 12 مرتبہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا عثمان کون ہے من یشتری بئر روما فلہ الجنہ، کون ہے جو بئر روما کو خریدے گا، اے میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوان ہے، بئر روما کو خریدا، اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ کون ہے مسجد نبوی کے اندر حضرات صحابہ کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، جگہ کم پڑ گئی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اللہ کا نام لینے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، پیغمبر سے پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں من یشتری بقعۃ آل فلان فلہ الجنہ، کون ہے جو یہ ٹکڑا خریدے مسجد نبوی کے ساتھ ملا دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹکڑا خریدا اور اللہ کے نام پہ مسجد کو دے دیا۔ عظمت ہے، مقام ہے، رتبہ ہے۔ ہمیں دنیا زمانے کے کنجروں کا علم ہوتا ہے، پیغمبر کے صحابہ کی سیرت نہیں پتا۔ وہ گانے والے، بجانے والے، وہ ہماری عزت کے سوداگر، ان کی ساری ہسٹری ہمیں پتا ہے۔ کون سا کنجر کہاں پیدا ہوا، کون سے کنجر کے پاس کون سی گاڑی ہے، کون سے کنجر کے پاس کون سا بنگلہ ہے، سارا ہمیں علم ہے۔ نہیں پتا تو نبی کے داماد کا نہیں پتا، نہیں پتا نبی کے سسر کا نہیں پتا، نہیں پتا نبی کی بیوی کا نہیں پتا، اپنی ماں کا ہمیں نہیں پتا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر نے بشارت دی ہے شہادت ملے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ایک باغ میں بیٹھے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا والا، غیرت والا، سخاوت والا، کون سا وصف ایسا ہے نیکی کمانے والا جو وصف اللہ نے عثمان غنی کے ذات میں نہیں رکھا رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی ایک وصف مجھے بتلا دو، آپ کہتے ہو یہ بندہ جو نا غیرت مند ہونا چاہیے، بندہ غیرت مند ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میری غیرت پہ حرف آئے۔ آپ کہتے ہو بندہ سخی ہونا چاہیے،
بندہ سخی ہونا چاہیے، بندہ مہمان نواز ہونا چاہیے، بندہ قدردان ہونا چاہیے۔ ساری خوبیاں اللہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھ دیں۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک جوان گزرا، اللہ کے نبی فرمانے لگے بشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ صحابی دوڑ کے گیا، بشارت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو جانے والا ہے اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی فرمانے لگے اب یہ جو بندہ جا رہا ہے اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ صحابی دوڑ کے گئے ہیں بشارت دینے کے لیے۔ آقا فرمانے لگے بشرہ بالجنہ، جنت کی ضمانت دے دو۔ الا بلوا تصیبو، اس جوان کو کہنا صبر کرنا، صبر کرنا، تیری شہادت بڑی المناک ہوگی، تجھے بڑا ستایا جائے گا، تیری شہادت بڑی تڑپانے والی ہوگی، تیرے اوپر بیر روما کا وہ پانی، وہ کنواں جو تو نے خریدا، لوگ وہی پانی بند کر دیں گے۔ جو مسجد نبوی تو نے اللہ کے نام پہ بڑی کر دی، وہاں پہ تیرے اوپر پابندی لگ جائے گی، تو یہ اپنے ہی گھر میں قید کر دیا جائے گا۔ الا بلوا، بڑی مشکلات آئیں گی، بڑی تکلیفیں آئیں گی۔ جناب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے۔ آقا فرمانے لگے او میری عائشہ ادعو لی بعد اصحابی، عائشہ کوئی میرا یار بلاؤ، کوئی میرا دلدار بلاؤ، کوئی میرا حبدار بلاؤ، کوئی میرا یار بلاؤ، میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، میرا یار بلاؤ، کوئی صحابی بلاؤ۔ ام المومنین عرض کرنے لگی اللہ کے پیغمبر ابو بکر کو بلائیں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، ابو بکر صدیق نہیں رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے پیغمبر فاروق اعظم کو بلائیں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، ابن عمک علی، اللہ کے پیغمبر آپ کے چچا داد، آپ کے داماد جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلائیں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، اللہ کے پیغمبر عثمان غنی کو بلائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جی یا میرے داماد کو بلاؤ، میرے عثمان کو بلاؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اللہ کے نبی کی خدمت عالیہ میں بیٹھے ہیں۔ آقا فرمانے لگے عثمان بیٹا میرے قریب آؤ، او میرے بیٹے فاصلے پہ نہ بیٹھ، دور نہ بیٹھ میرے بیٹے، ذرا میرے قریب آ جا۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے پہلو میں آگے بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اور میرے بیٹے عثمان ذرا اپنا کان، اپنا سر، اپنا چہرہ میرے قریب کر دے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ پیغمبر کے چہرے کے قریب کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کان میں سرگوشی کرنے لگے ہیں، بات کرنے لگے ہیں، راز کی بات ہے، نیاز کی بات ہے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ، اللہ کے پیغمبر جیسے جاتے سرگوشی کر رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بدل رہی ہے۔ ملاقات پوری ہو گئی ہے، واپس آ گئی ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا عثمان اللہ کے نبی نے کیا بات کی ہے؟
فرمانے لگے اللہ کے نبی نے مجھ سے کا وعدہ لیا ہے، میں اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے آیا، میں اس وعدے پہ جان دے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے وعدہ لے لیا، فَإِنِّي صَابِرٌ عَلَيْهِ، میں صبر کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کرام باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ میرے صحابہ، کوئی تمہاری پسند ہے، کوئی دل کی تمنا، کوئی دل کی چاہت، کوئی اچھی بات؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آ گیا۔ اے اللہ کے پیغمبر، میری تمنا پتہ کیا ہے؟ کہ بس میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں، یہ میری تمنا ہے۔ اگر مجھے موت بھی آئے تو رب کے قرآن کے سامنے آئے، اگر میری روح نکلے تو اللہ کا قرآن گواہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں، تابعین اعظام فرماتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں رو رو کے پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے، سورہ یوسف۔ اور ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سورہ یوسف فجر کی نماز میں سن سن کے زبانی یاد کر لی۔ ہمارا تو مولوی اگر جو نا کل واللہ کے ساتھ کوئی اور ملا دے تو کہتے ہیں بس آج کے بعد تیرا بستر گول، ہمیں امام بہت، تجھے مسجدیں بہت۔ ہمیں ایسا مولوی نہیں چاہیے جو 10 سے 12 منٹ کے لیے ہمیں کھڑا کر دے، ہماری تو ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ قاری عبدالرحیم صاحب کو فون کر، صاحب آج کے بعد یہ مولوی نہیں آنا، یہ بھیج دو ہمیں، تو وہ ٹھک ٹھک کر کے آنے والا، تو چل میں آیا بس۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر، میری تمنا اطعام الطعام، کھانا کھلانے والا بن جاؤں، وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے۔ عثمان غنی کی تمنا ہے کہ میں انہیں کپڑے دینے والا بن جاؤں۔ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، میری تمنا ہے اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا بن جاؤں۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ حضرات صحابہ کرام فرماتی ہیں، یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے عثمان غنی کی شان میں اتاری ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل، کون ہے راتوں کو قیام کرنے والا، کون ہے اپنے مالک کے سامنے رونے والا، کون ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، کون ہے رب کے سامنے دامن پھیلانے والا، کون ہے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنی آرزو پیش کرنے والا، کون ہے اپنی مرادیں لانے والا، کون ہے اللہ کو حاجت روا سمجھنے والا، کون ہے اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والا، کون ہے اللہ کو داتا سمجھنے والا، کون ہے اللہ کو غوثی آدم سمجھنے والا، کون ہے اللہ کو دستگیر آدم سمجھنے والا، کون ہے اللہ کو لجپال سمجھنے والا۔ امن هو قانت آناء اللیل، کون ہے جو اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے؟ مولا تیرے سوا ہمارا ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، یہ آیت کریمہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ نے اتاری ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، بشارت دی ہے، او لوگو میرا عثمان، یہ میرا عثمان ہے، اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں، عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا،
اللہ نے آپ کو ایک رتبہ دین ہے، چادر دینی ہے، قمیض دینی ہے، مرتبہ دین ہے، خلافت دینی ہے. سارا زمانہ مل جائے آپ نے خلافت کو چھوڑنا نہیں ہے. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، تالے لگا دیے گئے ہیں. اے عثمان، آپ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے میں آئے ہیں، بالا کونی میں آئے ہیں. فرمانے لگے وہ بندے لے کے آؤ، میرے سامنے وہ لے کے آؤ جو پابندیاں لگا رہی ہیں، جو بند کر رہی ہیں، جنہوں نے دروازے بند کر دیے، میرے سامنے لاؤ. حدیث پاک کے جملے ہیں کأنہما حماران. وہ دو بندے آئے، یوں لگ رہا تھا کوئی گدھے آ رہے ہیں. گدھے جن کے دل میں عثمان کے لیے بغض ہے نا، وہ گدھے ہیں، وہ جانور ہیں. کأنہما حماران او جمالان. حدیث کے کلمات ہیں، یوں آ رہے تھے جیسے جانور آتا ہے، سانڈ آ رہا ہے، گدھے آ رہے ہیں، یوں آ رہے ہیں کہ اونٹ چلتا ہوا آ رہا ہے. شکلیں اللہ نے بگاڑ دی. نبی کے صحابہ سے بغض رکھو گے، نہ ایمان بچے گا، نہ چہرے کا روپ بچے گا. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ ان رسول اللہ قدم المدینہ. اللہ کے پیغمبر جب مکے سے مدینے میں آئے تھے اور یہاں پہ میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، ایک ہی تھا، تو تم گواہی دیتے ہو کہ وہ میں نے فاشتریتھا من صلب مالی، میں نے اپنے حلال کی کمائی سے خریدا اور اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں اللہ کے نام کے لیے وقف کر دیا. گواہی دیتے ہو تم؟ یہ دونوں جانور نما کہنے لگے جی ہاں گواہی دیتی ہیں. سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ، اللہ کے پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، آقا فرمانے لگے کون ہے جو یہ والا ٹکڑا خریدے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فاشتریتھا من صلب مالی، میں نے خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. گواہی دے رہے ہو؟ ہاں جی بالکل گواہی دے رہے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے. کنواں بھی آپ نے خریدا، مسجد نبوی کی توسیع بھی آپ نے کرائی. اچھا تمہیں یاد ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ جہاد کے لیے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر بار بار فرما رہے تھے کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے. تو میں بار بار کھڑا ہوتا رہا، یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر، 100 اونٹ باحلامھا واکتافھا، ساز و سامان کے ساتھ. پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں اور دے. میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ مئۃ بعیر، 200 اونٹ اور قربان، قبول کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اور ہے؟ کوئی ہے سخی بندہ؟ کوئی ہے جواد؟ کوئی ہے اللہ سے محبت کرنے والا؟ کوئی ہے جس کے دل کے اندر پیار ہے، محبت ہے؟ میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر 300 اونٹ اور قبول فرمائے. تو تم گواہی دیتے ہو؟ وہ گدھے جیسی شکلوں والے، تم گواہی دیتے ہو کہ یہ میں نے کیا؟ وہ کہنے لگے قالا نعم، جی ہاں بالکل، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر سن لیجئے، میرے یار آئے ہیں، میرے ساتھ محبت کرنے والے آئے ہیں. حضرات صحابہ کرام عرض کرنے لگے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے امیر المومنین ہمیں حکم دیجئے ہم ان بلوائیوں کی گردنیں اڑا دیں. سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے نہیں نہیں، یہ میرے پیغمبر کی سرزمین ہے، یہ مدینہ پاک ہے،
یہ امن کی جگہ ہے، یہ محبت کا پیغام دیتی ہے، مدینے سے محبت آتی ہے، مدینے سے پیار کی ہوا آتی ہے، مدینے کے اندر سکون ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس اللہ کے نبی نے جس زمین کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے، میں اس زمین کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ملاقات کے لیے، بلوائیوں نے نہ آنے دیا، روک دیا۔ بڑا آپ نے اصرار کیا، یار مجھے ملنے دو امیر المومنین سے رضی اللہ تعالیٰ، اجازت نہیں ہے۔ اب اگلی بات پہ غور کرنا، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پگڑی اتاری ہے۔ کیا کیا؟ پگڑی اتاری ہے۔ سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پگڑی اتاری ہے، اور اللہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا میں اچھال دی ہے، پیغام دے دیا، امیر المومنین میں آیا تھا، ظالموں نے ملاقات نہ کرنے دی۔ دشمن کے لیے بھی کبھی پگڑیاں اچھالتے ہو، دشمن کی پگڑیاں اتارتے ہو، دشمن کے لیے کبھی پگڑی ہوا میں نہیں اچھالی جاتی، کبھی علامت کے طور پہ کہ ہم آئے تھے۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آئے، فرمانے لگے، حسن بیٹا ادھر آؤ، حسین بیٹا ادھر آؤ۔ جناب سیدنا حسن آئے ہیں، جناب سیدنا حسین آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنت کے شہزادے آئے ہیں۔ میں آخر کے اندر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، دل کے دروازے کھول کے بیٹھ، پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں، افسران بیٹھے ہیں، تعلیم یافتہ بیٹھے ہیں، طلباء کرام بیٹھے ہیں، ذرا دل کے دریچے کھولا، میں تیرے دل کے اندر حضرات صحابہ اور اہل بیت کی محبت ڈالنا چاہتا ہوں۔ علی فرمانے لگے، بیٹا حسن ادھر آؤ، حسین بیٹا ادھر آؤ۔ دونوں بھائی آگے، جی ابا جان ہم حاضر ہیں۔ کہنے لگے، او میرے لختی جگر، میرے نور نظر، او میرے شہزادو، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے بیٹو، تلواریں لے کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ چوکی دار بن جاؤ۔ تجھے کبھی کوئی بتلائے گا نہیں، یہ محبت کی باتیں کسی نے نہیں بتلانی، یہ تجھے پیار کی باتیں اگر ملیں گی تو ہم سے ملیں گی، اس اسٹیج سے ملیں گی۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلواریں تھمائی ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی آئی ہیں، جناب سیدنا حسین دونوں بھائی رضی اللہ تعالیٰ آئی ہیں، سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ بلوائیوں نے حملہ کر دیا، جمعے کا دن ہے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت کے اندر ہے، جمعے کا دن ہے، اپنی بیوی سیدنا نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، اور میری شریک حیات، آج میرا دل کرتا ہے وہ میں نے جو لباس بنوایا، وہ میں نے جو کپڑوں کا جوڑا بنوایا، وہ ایسا کہ ایسا رکھا ہے، نیا کا نیا رکھا ہے، میرا دل کرتا ہے آج نیا لباس پہنوں۔ سیدنا نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے لا کے دے دیے، سیدنا امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے پہنے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، ذرا نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، خواب دیکھا ہے، خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی ہے، امام الانبیاء کا دیدار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھنے لگے، میرے بیٹے کیا حال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آقا فرمانے لگے، او میرے عثمان بیٹے، جنت میں روزہ افطار کرنا، افطاریاں جنت میں ہوں گی، رب آپ کا میزبان ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
قرآن سے محبت ہے، پیار ہے، مصحف قرآنی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ او میرے مالک، واللہ المستعان، اللہ تو میرا حامی ہے، اللہ تو میرا مددگار ہے مولا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تیرے آستانے کے سوا کوئی آستانہ ہی نہیں ہے، تیری مدد کے سوا کوئی مدد ہی نہیں ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بلوائیوں نے حملہ کیا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، آگے بڑھے، روکنا چاہا، زخمی ہو گئے۔ دشمن کے لیے بھی زخمی ہوتا ہے کوئی؟ دشمن کے لیے بھی کوئی لڑتا ہے؟ اور دشمن کے لیے بھی اپنے جوان بیٹوں کو دشمن کے دروازے پہ نعوذ باللہ بھیجتا ہے کہ جاؤ۔ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئی ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہی ہیں، بلوائیوں نے حملہ کر دیا، دیوار پھلانگی ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مصحف قرآنی کھلا ہوا ہے، اللہ کا قرآن سامنے ہے، ظالموں نے حملہ کی ہے، تلواریں چلائی ہیں، نیزیں چلائی ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے خون کا فوارہ نکلا اور قرآن کے اوراق کو رنگین کر گیا۔ ایک آیت کریمہ سامنے ہے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہو بہتا بہتا اس آیت کریمہ پہ آیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ او عثمان، اللہ کافی ہو جائے گا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے روح نکل گئی، پیغمبر کی پیشن گوئی، پیغمبر کی بشارت سچ ہو گئی۔ اس لیے میرا ایمان ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا میدان آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا میدان آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کا میدان آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے خندق کا میدان آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کا میدان آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کا میدان آئے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حسین جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ جوان ہے جس کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے رب کا قرآن آئے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوان ہے جس کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے علی مرتضیٰ آئے گا۔ عثمان غنی وہ جوان ہے جس کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے سیدنا حسن آئے گا۔ جناب سیدنا عثمان وہ جوان ہے جس کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حسین آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اتنا عظمت والا جوان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے کا مظلوم شہید ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے اللہ ہمیں محبت کی، عقیدت کی، اور اللہ ہمیں ان جیسا بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سن لیا سنا لیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعہ کا پروگرام
بھائی ابتسام کلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے، خطیب پاکستان قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، بھائی احسان رحیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں برکت پیدا فرمائے، تمام احباب گرامی جو تشریف لے کے آئے گرمی موسم میں، جو میری مائیں بہنیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی آمد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔